السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو بے حد عجیب تھا۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکول میں پڑھا چکی ہوں۔ اس اسکول میں میرا پہلا دن تھا۔ مجھے پہلے دن ہی اسکول تھوڑا عجیب سا لگا، لیکن میں خاموشی سے اپنے کام کرتی رہی۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا، کیا یہ اسکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا ہی نہیں ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک تمام خوبصورت سا اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشنڈ تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں ہی تھیں جو کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسکول کا جو مالک تھا وہ ایک اسلامی دعوت کا والنٹیئر تھا جو کہ اس کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب اس کا انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں، اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے کر ہم سب گھر جانے والے تھے۔ ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا، تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ جب ہم لوگ صبح اسکول آئے تو کیا دیکھا کہ وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے ہی آپ سب اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا۔ لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کا باہر والا مین گیٹ میں کھٹکا سنائی دیا۔ میں سمجھا آپ لوگ واپس آئے ہیں۔ میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑ کر دروازے کی جانب گیا کہ دیکھوں تو یہ ہے کون جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں اب ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے جو میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر والی گیٹ سے نہیں کھٹکا تھا اور نہ ہی اسکول کے کسی اور کمرے کا دروازہ، بلکہ اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں دنگ رہ گیا کہ اسکول میں میرے سوا اور کوئی تو نہیں، یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ویٹ کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی تھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصاویر لگی، سب کرنل جنرل یا بڑے لوگ جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ باہر نکلو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہیں کی تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس دن کے بعد ہم نے کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ امید کرتی ہوں سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ میں شام کو ایک اور کہانی آپ کو سناؤں گی۔ آپ لوگ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور آپ لوگ اپنی کہانیاں بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، تو اس پوسٹ کو شیئر ضرور کیجیے، اس کہانی کو، اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو۔ تو پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی کہانی تھی پر کچھ مزیدار بھی تھی۔
انشاءاللہ پھر آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.